Assalamu alaikum dear students. Today we will begin with the fourth topic of Islamiyat. The name of the topic is Concept of Prophethood. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس کو فزیکل اسٹرینتھ دی ہے, مینٹل اسٹرینتھ دی ہے, اور اس کو صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈفرینس سمجھنے کی بھی سمجھداری دی ہے. انسان ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھتا ہے. لیکن اللہ نے ہر کسی کو فزیکلی ایک جیسا نہیں بنایا. ہر کسی کے مینٹل کیپیسٹی بھی سیم نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہوتا تو ہمیں کبھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے ہر کسی کو مینٹل اور فزیکل اسٹرینتھ دی ہے, لیکن ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہر کسی کا ٹیلنٹ الگ الگ ہوتا ہے. جیسے آپ اسکول میں دیکھتے ہو کہ کوئی سائنس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, کسی کا میتھس زیادہ اچھا ہوتا ہے, کوئی انگلش میں ایکسلنٹ ہوتا ہے. اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے وہ انسان کی پہچان ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے. وہ باریک سے باریک چیز بھی سمجھ سکتا ہے جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اور یہ چیزیں انبورن ہوتی ہیں ہم سب میں, جو ایڈوکیشن یا ٹریننگ سے نہیں آتی ہے. آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ کتنے سارے کسان ہیں, کتنے سارے سولجرز ہوتے ہیں, لیکن سائنٹسٹ بہت کم ہوتے ہیں, انٹلیکچوئلس بہت کم ہوتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں اسپیشلسٹ صرف لا اینڈ پالیٹکس, سائنس اینڈ میتھمیٹکس, انجینئرنگ اینڈ میکینکس, فائنانس اینڈ اکنامکس میں ہی ضرورت ہے, یا ہمیں ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اس زندگی میں جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے جس سے ہم اللہ کے اور نزدیک ہو سکے. ہمیں کوئی تو بتانے والا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں لے کر آیا, یہ پوری دنیا کیوں بنائی, ہمیں اتنی ساری چیزوں سے کیوں نوازا, پراپر ویلیوز کیا ہے زندگی کی, اور اسے کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں دیا ہے, تو ہماری اتنی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ ایسا ہے. اللہ نے ایسے انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کی سوچ گہری ہے, جو اللہ کو جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ان کو اللہ نے صحیح راستہ بتایا اور ان کے اوپر ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کا پیغام باقی انسانوں تک پہنچا سکے. یہ اللہ کے رسول اور نبی ہے جن کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام ہم سب تک پہنچا سکے. اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے رسول آدم علیہ السلام تھے. اللہ کے سارے رسول اور سارے نبیوں نے پیغام پہنچایا کہ اللہ اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا. اللہ کے سارے پیغمبر اور رسول دوسرے انسانوں سے الگ تھے کیونکہ ان میں وہ صلاحیتیں تھیں جو دوسروں میں نہیں تھی. اللہ کے نبی اور رسول ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو ہمارے دماغ میں کبھی نہیں آتی. وہ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں جو بہت سالوں تک سوچنے کے بعد بھی ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اگر ہم ان کے جیسا کام کرنا چاہیں تو ہمیں ان کے جیسی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول اور نبی نے نہ کبھی جھوٹ کہا ہے, نہ غلط کہا ہے, نہ غلط کیا ہے. وہ ہمیشہ سچے رہے ہیں اور صحیح راستوں پر رہے ہیں. انہوں نے دوسروں کی بھلائی کے لیے خود تکلیف اٹھائی, لیکن خود کی بھلائی کے لیے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دی. اسی لیے اللہ کے رسول پر یقین کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں شاید کبھی اللہ کے رسول کی بات کا وزڈم سمجھ نہیں آئے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو وہ یہ چیز غلط ہے. پیغمبر کو اللہ خود چنتا ہے, وہ اسے اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا سکے. یہ اللہ کا کمانڈ ہے کہ ہم اس کے رسول میں یقین کریں. جو اللہ اور اللہ کے رسول میں یقین نہیں کرتا وہ اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے. بے شک جو اللہ کے رسول میں یقین نہیں کرتا اس کا یقین اللہ پر بھی نہیں ہوتا, اور وہ کافر ہوتا ہے, وہ اللہ میں یقین نہ رکھنے والا ہو. So students, we are done with the third chapter of Islamiyat.
The assignment for this week is write a small story on any one of the prophets of Allah and show it to your parents. Inshallah, we shall continue in the next week.